اللہ سوائیں ہم سب سے پہلے مانگتے ہیں بزرگوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کی خاص برکت اور ان کی سلامتی آپ سب کے لیے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم پھر ایک دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، سب لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس ٹائم کو ویسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر جتنے ینگ بچے ہیں ان کے لیے یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو برباد نہ کیا جائے، بلکہ وہ اچھی باتیں جو آگے زندگی میں ان کو ملنے والی ہیں ان کو سیکھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سوائیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ایک چھوٹی سی پریئر کریں گے تاکہ خداوند ہمیں قوت دے کہ ہم اس کی باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ قدوس 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 رب الافواج قادر مطلق، یہوہ یری، یہوہ شالوم، یہوہ نسی، استس کے جوگ، تمام شکتیوں کے مہاگرو، لشکروں کا رب، یہودا کے ببر، تمام قبیلوں کے سردار، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق و مالک، آسمان آپ کا تخت اور زمین آپ کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، اور آپ کی دولت، علم اور حکمت کیا ہی عمیق ہے، اور آپ کے فیصلے کس قدر ادراک سے باہر۔ آپ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، آج کی جو باتیں ہوں وہ صرف آپ کی مرضی کے مطابق ہو، یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں حقیقی بادشاہ کے، حقیقی شہزادے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے سیکھیں، اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند ہم سب کو عقل دے، حکمت دے، فہم دے، تاکہ ہم اس کے کلام کی پوشیدہ باتیں ان کو سیکھ پائیں۔ یہ سب سے اہم سوال ہے ہماری زندگی کے لیے، اور وہ اہم سوال کس طریقے سے ہم اس کا حل کر سکتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں کہ ہمیں خداوند کے خوف میں رہنا ہے۔ جب ہم خداوند کے خوف میں رہیں گے تو ہماری عقل بڑھے گی اور کھلے گی اور ہر چیز کی ہمیں سمجھ لگے گی۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح یسایہ نبی نے لکھا کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے۔ ہم ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا چاہتے، بلکہ ہم مسیح خداوند کے اس کلام میں جو لکھا ہے اس کو سمجھنے والے ہوں اور خاص طور پر اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ خداوند ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے؟ آج ہم کچھ سیکھیں گے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ اس طرح لکھا ہے، متی رسول کی معرفت انجیل ہے، متی رسول کی معرفت، اور اس کا 22 باب اور اس کی 34 آیت سے لے کے ہم 40 آیت تک پڑھیں گے۔ یہ 6 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم اس کو اور اس واقعہ کو غور کریں کہ یہ واقعہ کیسے درپیش آیا،
تو مسیح میں میرے عزیزو اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے فقی فریسی لوگ جو تھے خداوند کو ہر ٹائم آزماتے رہتے تھے یسوع المسیح کو. ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہے، اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. آج کے زمانہ میں بھی ایسا ہے، جس کی شہرت ہوتی ہے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. مسیح خداوند کی شہرت بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے وہ اس سے جیلس ہوتے تھے، اور جیلس ہونے کی وجہ سے ہر وقت اس کی غلطیاں نکالنے کے چکر میں رہتے تھے، اور یہ سوال کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے تھے، جن کا جواب یسوع المسیح ایک پل میں دے دیا کرتے تھے ان کو، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کرتے تھے. اس طرح کے جواب دیا کرتے تھے. مسیح میں میرے عزیزو ان کو حیران کر دیا کرتے تھے. اور پھر کیا آج کا جو ہمارا حوالہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک شرع کا عالم شخص ہے، ایک عام شخص نہیں. شرع کا عالم شخص وہ ہوتا ہے جو علم کو جاننے والا ہو، جو شریعت کی کتابوں کو پڑھنے والا ہو، اس کو شرع کا عالم بولا جاتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو یہ کوئی عام شخص نہیں تھا جو خداوند سے سوال کر رہا تھا، بلکہ ایک شرع کا عالم شخص تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ مسیح کو چیک کروں کہ جو پرانے عہد نامہ میں خدا نے 10 احکام درج کیے ہیں، اور مسیح خداوند سے سوال کرتا ہوں کہ آخر وہ ان احکام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو جب اس نے خداوند خدا سے یہ سوال کیا کہ اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے، مسیح میں میرے عزیزو تو مسیح خداوند نے اس کو جواب دیا. اور کیا جواب دیا آپ سنیے ذرا. اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. مسیح میں میرے عزیزو مسیح خداوند نے ان 2 حکموں میں ان 10 احکام کو پورا کیا جو شریعت کے 10 احکام تھے. مسیح میں میرے عزیزو خداوند نے ان 2 حکموں کے اندر ایسی باتیں کہی ہیں کہ ان دو حکموں کے اندر جو باتیں ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے خدا کی شریعت کے اس 10 احکام پر عمل کر لیا. مسیح میں میرے عزیزو اس میں سب سے بڑی بات جو سیکھنے والی ہے، جس طرف آپ کا دھیان میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے سب سے پہلا لفظ، حکموں کا سب سے پہلا لفظ. اور وہ کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل. کیا حکم ہے؟ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. مسیح میں میرے عزیزو خدا نے جان کے بارے میں بھی بولا ہے، عقل کے بارے میں بھی بولا ہے کہ ہر چیز سے میرے ساتھ محبت رکھ. لیکن کیا بولا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے دل سے. کس چیز سے؟ دل سے. میں آج آپ کو یہ بات بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو سب سے جو ضروری چیز ہے آپ کی، وہ چاہتا ہے کہ تو اپنا دل مجھ کو دے دے. جب تک آپ خدا کو دل نہیں نہ دیں گے، تب تک آپ خدا کی اس بادشاہی، اس خدا کو نہیں پا سکتے. کیونکہ دل ہمارا ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، دل ہمارا ایک گھر ہے. کیا ہے؟ دل ہمارا ایک گھر ہے، اور اس گھر کے باہر ایک دروازہ ہے. پتہ ہے آپ کو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر ہم کنڈی کھولیں گے تو وہ اندر آئے گا. یہ گھر، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ ایک گھر ہے. اس کے اندر صرف خداوند خدا کو رکھنا ہے. مسیح میں میرے عزیزو یہ جو دل ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں آج جانچنا ہے. کیونکہ ہیکل میں ایک واقعہ درپیش آیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا. ہیکل میں ایک واقعہ درپیش آیا، اور واقعہ کیا درپیش آیا کہ یسوع مسیح خداوند کے شاگرد ہیکل میں تھے،
اور انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے اور کھانا کھا رہے تھے، کوئی چیز کھا رہے تھے، تو یہی فقی فریسی شرع کے عالم جو تھے ان کے پیچھے آئے اور کیا بولا کہ تیرے شاگرد جو ہیں ہاتھوں کو دھوئے بنا کیسے کوئی چیز کھا سکتے ہیں، یہ شریعت کا قانون نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، تو خداوند نے وہاں ان کو کیا جواب دیا، یسوع مسیح نے وہاں ان کو کیا جواب دیا، میں آج آپ کو تھوڑا پڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 15 آیت سے ہم پڑھیں گے تو آپ سنیے کہ خداوند کیا کہنا چاہتا ہے، ان کو کیا جواب دیا۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر کتنی واضح بات خداوند یسوع مسیح نے کر دی ہے کہ ہاتھ نہ دھوئے بغیر کھانا اگر آپ کھائیں گے تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن ناپاکی کی چیزیں انسان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ کہاں سے نکلتی ہیں؟ بندے کے دل کے اندر سے نکلتی ہیں۔ پتہ ہے بائبل کیا کہتی ہے؟ دل کیا ہے؟ دل ایک ہیلے باز ہے۔ کیا ہے؟ دل ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ یہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا۔ جس بندے نے اپنے دل کو پکڑ لیا اور اپنی مرضی سے چلا لیا وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس دل کو ہمیں سمجھنا ہے، اس دل میں خداوند کو رکھنا ہے، اس گھر میں خداوند کو رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ خداوند کا مسکت ہے۔ اور اس مقدس کو ہم نے برباد نہیں کرنا۔ اور اس مقدس کے اندر آپ کو میں گہری بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کی ہیکل کو خداوند کا مقدس بولا جاتا تھا، اور اس کے اندر ایک کمرہ تھا، پاک ترین کمرہ، اس کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا۔ اسی طرح ہماری باڈی جو ہے ایک ہیکل نما گھر کی مانند ہے، اور ہمارا جو دل ہے وہ پاک ترین کمرہ ہے جہاں پر خدا کا جلال رہتا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس ہیکل کو ناپاک نہ کریں، اس پورے اپنے وجود کو ناپاک نہ کریں، بلکہ اس کے اندر جو خدا کا کمرہ ہے وہاں جیسس کو، یسوع کو رکھیں، اس کے لیے دروازہ کھولیں کہ وہ اندر آئے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اپنے دل میں اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، دل کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ دل ہی سب سے اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان ہے، اگر ہم دیکھیں ملک پاکستان ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں، اس کا سٹی لاہور جو ہے وہ اس کا دل ہے۔ اگر انڈیا میں جائیں، انڈیا بمبئی کو اپنا دل بولتا ہے۔ اگر ہم یو ایس اے امریکہ میں جائیں تو وہ نیو یارک سٹی کو اپنا دل بولتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں دل کی جو اہمیت ہے وہ بڑی اہم ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہے اس کو دل بولا جاتا ہے۔ اور انسان کے جسم میں بھی یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں، جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ سارے دل کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر راج کرنے والا دل ہی ہے۔ اسی لیے خداوند خدا کہتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے کہ تو اپنے سارے دل، سب سے پہلا لفظ جو خدا مانگتا ہے وہ کہتا ہے پہلا سٹیپ جو ہے نا تیرا، وہ تیرا دل ہے، وہ مجھے دے۔ پتہ ہے خداوند خدا جب پرانے وقتوں میں قربانیاں ہویا کرتی تھی، یسوع مسیح سے پہلے ہیکل میں برے ذبح کیا کرتے تھے اور گناہ معاف کرایا کرتے تھے، عید فصح کے دن خداوند تنگ آ گیا تھا۔
خداوند ان کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا اور یہ اپنے گناہ قربانی کے ذریعے معاف کرواتے تھے، خون کے ذریعے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند خدا بائبل میں لکھتا ہے کہ میں تمہاری ان قربانیوں سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے یہ قربانیاں نہیں چاہیے بلکہ مجھے تیرا دل چاہیے۔ خداوند کو دل چاہیے، خداوند کو کسی چیز کی کمی ہے؟ اس کے گھر میں دولت کی یا قربانیوں کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں۔ خداوند تیرا دل چاہتا ہے، تو دل سے خداوند خدا سے محبت کر۔ آج ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے لیے عبادتیں کرواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اپنا دل اپنے خدا کو دیجیے، آپ خود اس میں شامل ہو جائیں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے پائے گی۔ اور سب سے ضروری چیز جو بتاتا ہے وہ ہے دل۔ دل نے کبھی کسی کی سنی نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرواتا ہے۔ یہ ہیلے باز ہے اور لا علاج ہے، سمجھ لیجئے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کے دروازے پر جیزس کرائسٹ کو بٹھائیں۔ آپ کو پتہ ہے دل ایک دن میں، اگر آپ میڈیکل رپورٹ کو دیکھیں تو دل جو ہے نا، 1 منٹ میں 80 بار ایسے دھڑکتا ہے آپ کے دل میں۔ اس کی جو دھڑک ہوتی ہے 1 منٹ میں 80 بار دھڑکتا ہے، اور یہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے 4800 بار دھڑکتا ہے۔ یہ دل جو ہے کتنی دفعہ دھڑکتا ہے؟ پر آور 1 گھنٹہ 4800 دفعہ دھڑکتا ہے۔ اور پر ڈے جو ہے، پر ڈے میں تقریباً 1,15,200 بار، 1,15,200 بار ایک دن میں دھڑکتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کا جو دھڑکنا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ انسان سو جاتا ہے، جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ آرام کرتا ہے، ہر چیز آرام کرتی ہے، لیکن ایک دل ہے جو ہر ٹائم ہر وقت دھڑکتا ہے آپ کے دل کے اندر۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں نے تو بائبل میں جہاں جہاں دیکھا ہے وہاں یہ سیکھا ہے کہ خدا نے دل کو بڑی اہمیت دی ہے۔ پورے جسم میں جو اہم بات خداوند خدا بولتا ہے وہ یہی بولتا ہے کہ تو اپنے دل سے خداوند خدا سے محبت کر۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم باتوں سے نہیں، کسی چیزوں سے نہیں، ہمیں اپنا دل خداوند خدا کو دینا ہے۔ میں آپ سے سچی بات بول رہا ہوں، جب تک ہم اپنا پورا دل خداوند کو پورا دل نہیں دیں گے، تب تک ہم اس کی بادشاہی اور اس کی برکتوں اور دنیا کی ساری اچھی چیزوں سے محتاج ہو جائیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کو اپنا دل دیں، تاکہ وہ ہماری آوازوں کو، وہ ہمارے ساتھ آئے، بیٹھے، کھانا کھائے، اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہمیں چاہیے، جو اس نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہیں، وہ ہمیں عطا کرے، اور ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنے ساتھ لے جانے والا ہو۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔